السيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بما يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جعله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. मजबूत है, मजबूत है। डर लगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد ماہ مبارک رمضان جہاں اس مہینے میں انسان کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، وہیں یہ مہینہ ایک بہترین فرصت ہے، ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین وقت ہے اپنے کو بنانے، سنوارنے اور سجانے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بزی ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں، اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ خود ان کو اپنے جامع کا ہوش نہیں رہتا ہے۔ اکثر آپ نے سائنٹسٹوں کو دیکھا ہوگا، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بال بڑے بڑے، داڑھی بڑی بڑی، کچھ ان کو ہوش نہیں، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے چہرے کی خبر نہیں ہے، ان کو اپنے سر کی خبر نہیں، ان کو اپنے جسم کی نہیں پڑی ہے، ان کو تو بس کھوج، تلاش، سوچ، فکر، علم اس کی لگی ہوئی ہے۔ اس میں ان کو فکر ہی نہیں کہ وہ لباس کیا پہنے ہوئے اور چہرہ کہاں جا رہا ہے۔ اب اگر ان کو موقع مل جاتا ہے کبھی ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، سال میں کوئی ایسا موقع، تو کہاں بھائی آج ذرا سا آرائش گاہ میں چل کے ذرا سا اپنی داڑھی صحیح کروا لی جائے، بال صحیح کروا لیے جائیں، کپڑے وپڑے ذرا سا صحیح سے کروا لیے جائیں، اور پھر وہ اپنے لباس کی طرف اور اپنے چہرے کی طرف اور اپنے بالوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھے کہ آخر تم ایسا کیوں بنے رہتے؟ کہا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ پھر جب کوئی پرسنگ آتا ہے، کوئی موقع آتا ہے، تو ایک وقت ان کو مل جاتا ہے اپنے کو بنانے کا، سنوارنے کا، سجانے کا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہماری جو روحانی زندگی ہے، جو معنوی زندگی ہے، جو دینی زندگی ہے، ہم آج اس دنیا کی چمک دمک، یہ مادیت، آج انسان اتنا گم ہو گیا ہے کہ اسے اپنی روح کی، اپنے نفس کی، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے جو ایک موقع فراہم کرتا ہے، یہ رمضان المبارک ہے جو ایک وقت فراہم کرتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، اپنے کو سجانے کا، بنانے کا، اپنے نفس کو خالص اور صاف ستھرا کرنے کا۔ شروع کی جو گفتگو تھی یہاں مولانا پیام حیدر صاحب قبلہ، جوانی سے متعلق ان کا بیان تھا، اور جوانی سے متعلق انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی تھیں۔ یقیناً اسلام میں جوانی کی بڑی قدر ہے، خود جوان کی بڑی قدر ہے۔ دیکھیے اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی احکام ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ جوانوں کے لیے۔ آپ کہیں گے بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ بچوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، احکام ہے سب کے لیے،
لیکن جب تک یہ بچہ ہے، یہ سن بلوغ تک نہیں پہنچا، اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خمس واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں۔ ہاں انجام دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، انجام دینا ہی چاہیے، لیکن تکلیف نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ادھر جب جوانی کے بعد ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں اب ہاتھ پیر جواب دینے لگے اور انسان اپنے جسمانی لحاظ سے کچھ کمزوری محسوس کرنے لگا، جو نماز وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا وہ بیٹھ کے پڑھنے لگا، ماہ مبارک رمضان میں جو روزے رکھتا تھا اس کے اوپر سے روزے ساقط ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے۔ باقی اور دوسرے بہت سے مسائل اور بہت سے فرائض جو صحت میں، تندرستی میں، جوانی میں اس کے لیے تھے، آج بہرحال کہیں نہ کہیں سے ان میں نقص پیدا ہو گیا، ایک کمی آ گئی۔ وہ جو عبادت کی شان تھی، وہ جو عبادت کا انداز تھا جوانی میں، وہ انداز اور وہ شان تو نہیں رہی عبادت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ جوانوں کے لیے۔ نماز حقیقت میں جوانوں ہی کے لیے ہے، روزہ کس کے لیے ہے؟ جوانوں کے لیے ہے۔ حج جو بیچارے ذرا سا جسمانی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں یا سن کے لحاظ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے حج کے اوپر کیا ہوتا ہے اور ان کے اوپر حج میں کیا گزرتی ہے۔ جگہ جگہ اپنا نائب بنائیں گے، یہاں آپ چلے جائیے اور میری طرف سے جا کے طواف کر دیجئے، میری طرف سے جا کے رمی کر دیجئے، میری طرف سے جا کے قربانی کر دیجئے۔ کیوں؟ کہا نہیں صاحب چلنے کی صلاحیت نہیں، لیکن اگر جوان ہے تو وہ خود جا کے رمی کر رہا ہے، وہ جا کے خود قربانی کر رہا ہے، وہ جا کے خود سارے اعمال انجام دے رہا ہے، وہ سارے خود تمام افعال انجام دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جوان واقعاً اگر حج ہے تو کس کے لیے ہے؟ جوان کے لیے ہے، اور جوانی ہی میں حج کا لطف ہے، جوانی ہی میں نماز کی لذت ہے، جوانی ہی میں روزے کا مزہ ہے، جوانی ہی میں تمام عبادتیں ہیں، جہاد ہے، جہاد کے بھی قاعدے قانون ہیں۔ تو معلوم ہے کہ سارے احکام کو اگر آپ نظر کریں تو یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ جوانوں کے لیے۔ رمضان المبارک یہ خود قدر کا مہینہ ہے، خود اس مہینے میں شب قدر ہے، اور شب قدر ہم کو خود متوجہ قدر کر رہی ہے کہ تم خود اپنی قدر کرو۔ قدر کا مہینہ ہے، خود ہمیں اپنی قدر ہونی چاہیے، انسان کو اپنی قدر۔ اپنی قدر کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ہے اپنی قدر جاننا۔ اللہ نے ہم کو کتنا بلند، ہم نے تو اپنے کو اتنا پستی میں ڈال رکھا ہے، اس لیے کہ گناہ جو ہے پستی کا نام ہے۔ اللہ کی مخالفت، اللہ کی معصیت یہ پستی ہے، ذلت ہے۔ اللہ نے تو ہم کو اتنا بلند بنایا ہے، اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، تو جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات خلق کیا ہے تو پھر ہم یہ جانوروں والے کام کیوں کرتے ہیں، یہ حیوانوں والی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہم کو تو انسانوں والی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسانوں والی زندگی کیا ہے؟ اسی وجہ سے جب روایتوں میں اور تاریخ میں اور حدیث میں انسان کامل کی تعریف کی گئی کہ انسان کامل، تو انسان کامل کون ہے؟ انسان کامل رسول اللہ، انسان کامل مولا امیر المومنین ہے۔
انسان کامل ائمہ اطہار ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر نظر کرو اور ان کی زندگیوں کے اوپر نظر کر کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ صحیح ہے کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس مرتبے کو نہیں پا سکتے کہ جو ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی منزلت، لیکن جس حد تک ہو سکے ہم ان کی پیروی کریں، ان کی سیرت پر چلیں۔ ایک صلوات کہتے ہیں محمد والے محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ تو ہم قدر کریں اس جوانی کی، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اہل بیت اس مطہرہ علیہ السلام کی پیروی کریں، ان کی سیرت کے اوپر چلیں۔ اب یہ جوانی کی جو مدت ہے، جوانی کی جو عمر ہے، روایتوں میں الگ الگ انداز سے جوانی کے سلسلے میں اور جوانی کی مدت اور جوانی کی عمر کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ تفسیر میں اور حدیثوں میں جو عمر بیان ہوئی ہے، بعض مقامات پر اسے معیار نہیں قرار دیا گیا ہے، اگرچہ خود بعض جگہوں کے اوپر 40 سال کی عمر کو یہ جوانی کی عمر قرار دیا گیا ہے، بعض روایتوں میں کہ 60 سال کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ بہت ہی سخت اس کا مواخذہ کرتا ہے کہ تم 60 سال کے ہو گئے اور تم کو شرم نہیں آتی ہے۔ بعض روایتوں میں کہ 40 سال کے بعد اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ بہت سخت مواخذہ کرتا ہے کہ تم 40 سال کے ہو گئے اور ابھی تک سدھرے نہیں، تو اور تم کو یہ کام کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو یہ 40 سال 60 سال آپ کو روایتوں میں ملے گا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے اوپر نظر کریں یا خود معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کی زندگیوں پر نظر کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، جوانی کا تعلق ہمت سے ہے، حوصلے سے ہے، جذبے سے ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ کتنا ہے، ہمت کتنی ہے، جذبہ کیسا ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کو جوان کہا ہے، یہ جوان تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کس لحاظ سے جوان تھے؟ کیا سب لڑکے تھے؟ کیا سب 18-20 سال کے تھے؟ کیا 30-40 سال کے تھے؟ روایتوں میں آپ کو صحیح طور پر ان کی عمریں یا پوری تفصیل ان کی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ جوان تھے۔ جوان کس لحاظ سے تھے؟ تو یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ جوان اس لحاظ سے تھے کہ ان کے اندر اتنا عزم تھا، اتنا حوصلہ تھا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے جانے کے بعد اس کی مخالفت کی اور اس خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے مقابلے میں کسی کو تسلیم نہیں کیا اور کسی کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہے، یا خود مولا امیر المومنین کے ہمراہ، یا خود پیغمبر کے ہمراہ، یا خود کربلا میں امام حسین کے ہمراہ، سب تو جوان نہیں تھے، لیکن جذبہ جو تھا ان کے اندر، جو ہمت تھی، جو حوصلہ تھا، وہ جوان تھا۔ آپ جناب مالک اشتر کو دیکھیے، ان کی عمر کیا تھی؟ جناب مالک اشتر کی عمر امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں اور اس سے پہلے، یا خود پیغمبر کے ساتھ یہ جناب سلمان اور جناب عمار اور جناب ابو ذر، ان کی عمریں کیا تھیں؟ سن رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمت اور حوصلہ۔ یہی چیز کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے کہ جہاں مدینے میں، مکے میں، راستے میں بہت سے ایسے جوان ملے ہیں، عمر والے، اچھے خاصے ہٹے کٹے، ہاتھ پیر والے، لیکن انہوں نے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ کربلا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ انہی اصحاب امام میں 80 سال، 85 سال، 90 سال کے
जनाब हबीब और जनाब मुस्लिम इब्न औसजा जैसे अफराद आपको मिलेंगे। ये क्या चीज़ थी? ये था जज्बा। तो इसका मतलब ही ये है कि हम किसी भी एज में हो, किसी भी सिन में हो, किसी भी उम्र में हो, लेकिन हमारा जो जज्बा है वो जवान रहना चाहिए। हमारा जो शौक़ है, हमारा जो जज्बा है, हमारी जो हिम्मत है, वो हिम्मत जवान होनी चाहिए। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, हिम्मत हार के पीछे हटना नहीं चाहिए। आपने एक मकसद, एक हदफ, एक टारगेट मुअय्यन किया है, आप कोशिश करो जहाँ तक आगे बढ़ सकते हो इस इल्म के हासिल करने के लिए, खुद रूहानी और मानवी लिहाज से आगे बढ़ने के लिए, उस कमाल को पाने के लिए, उस कमाल को हासिल करने के लिए कि जिस कमाल तक पहुँचने के लिए खुद अम्बिया, मुरसलीन, अइम्मा तहरीर पहुँचाने के लिए हमें इस दुनिया में आए कि तुम कमाल तक पहुँच जाओ, उस कमाल को हासिल कर लो। तुम दुनिया में खोए हुए हो, तुम अपने रब तक पहुँच जाओ, अपने रब को पहचान लो। जाहिर सी बात है कि जब इंसान रब को पहचानेगा तो उसकी इबादत करेगा, तो उसकी इताअत करेगा। अगर रसूलुल्लाह को कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, तो कौन रसूलुल्लाह की इताअत करेगा? पहचानेगा तो इताअत करेगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह के दौर में ऐसे थे, रसूलुल्लाह के सामने ऐसे थे। मारिफत नहीं थी तो रसूलुल्लाह के सामने आके रसूलुल्लाह की मुखालिफत कर दी। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कलम और दवात लेकर आओ, कह रहे हैं कि नहीं, कलम और दवात न लेना। ये क्या चीज़ थी? मारिफत का ना होना। अगर मारिफत होती तो इनकार ना करते। अल्लाह का रसूल कह रहा कि लेकर आओ और वो कह रहे नहीं, इनको देना नहीं। रसूल के पास बैठने वाले, रसूल के पास उठने बैठने वाले, क्या चीज़ थी? मारिफत नहीं थी रसूल की। मारिफत होती तो ये ना होता। तो मालूम हुआ कि वो मारिफत जब होती है तो इंसान इताअत करता है, मारिफत करती है तो मोहब्बत करता है। और जितनी ज़्यादा, बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिल सके आबा को समाप्त करने का और आपसे इस्तिफ़ादा करने का। जब तशरीफ़ ला चुके हैं, वक्त कम है, वक्त के अंदर अंदर ताकि दर्स पूरा हो जाए, बस मैं अपने बयान को ख़त्म करते हुए एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, और इसे मैंने मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर बयान किया है। देखिए, ये सिलसिलेवार चीज़ें हैं, मारिफत, मोहब्बत और इताअत। जितनी ज़्यादा इंसान के अंदर मारिफत होगी, उसी मारिफत के लिहाज से इताअत होगी, उसी मारिफत के लिहाज से मोहब्बत होगी, और जितनी मोहब्बत होगी उसी मोहब्बत के लिहाज से इताअत होगी। अब अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ इताअत में कोई कमी है, तो इसका मतलब है कि वो हकीकी मोहब्बत जो होना चाहिए वो नहीं है, या उसमें कहीं ना कहीं से कोई कमी है। और अगर मोहब्बत में कमी है तो इसका मतलब ये है और पहचानने का। बैत, कुरान, दीन, शरीयत, इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ये माह मुबारक रमज़ान हमें एक मौका फराहम करता है कि हम इन चीज़ों की मारिफत हासिल करें। जितनी हमको इनकी मारिफत होती जाएगी, उतना ज़्यादा इनसे लगाव, इनसे इश्क, इनसे मोहब्बत बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा लगाव होगा उसी के मुताबिक इताअत होगी, और फिर इंशाअल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत में बसर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको आमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, और इल्म और अमल के ज़ेवर से आरास्ता फरमाए, और हमारे मौला और हमारे इमाम को हमारे अमल से राज़ी और खुशनुद फरमाए। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک بلند آواز سے صلوات دینے والا امام کا وجود اور امام کی معرفت ہمارے لیے نہایت ہی ضروری. ہم اگر غفلت میں ہیں، اگر ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اگر ہم آپ کو یاد نہیں کرتے تو یقین مانیے کہ اتنا زیادہ ہم اپنی معرفت کو، اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور ہر لمحے ہمارے امام ہماری فکر میں. ایسے میں ایک جوان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے امام کی یاد سے غافل رہے. اور زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں، بہت سی دشواریاں آتی ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں. اگر آپ امام سے توسل کرتے ہیں، امام سے مدد لیتے ہیں تو ان کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی ہے. ایسے تاریخ میں واقعات ہیں کہ لوگوں نے امام سے مدد مانگی ہے اور امام نے مدد کی ہے. ایک دلی لگاؤ ہونا چاہیے. جیسے ہم کسی شخص سے، کسی دوست سے، کسی خاص رشتہ دار سے جب ہمارا دلی لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی خوشنودی کو ذہن میں رکھتے ہیں. وہ ناراض نہ ہو یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. اگر ہمارا دل امام سے جڑ جائے، ایک جوان کا دل جو دعائے ندبہ میں آپ جملات پڑھتے ہیں کہ امام آپ کہاں ہیں، این الطالب دم المقتول بکربلا، اور بھی جو فقرات ہیں کہ آپ بیابان میں ہیں کہ صحرا میں ہیں، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، کیسے ملیں گے. اگر ان کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں، یہ جو دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں تو امام سے ایک خاص الفت پیدا ہو. کسی چیز کا ذہن میں لانا اور ہے اور اس سے الفت پیدا کرنا اور. کوشش کریں کہ ہم امام سے الفت پیدا کریں، اور وہ الفت، وہ محبت آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھے. ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچ پاتے کہ جب تنہائی میں ہوں اور دعائے ندبہ پڑھ رہے ہوں یا کوئی دعا پڑھ رہے ہوں تو امام کے لیے روئیں. اور ایسا نہیں کہ صرف ہمیں یاد کرنا ہو ہماری ذمہ داری، بلکہ آئمہ نے امام کو یاد کیا. ایک راوی امام کی خدمت پہنچتا ہے، چاہنے والا. امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے زانوں پہ اپنے ہاتھوں کو مار رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی.
اگر میں اسے در کرتا آخری حجت کو، آخری وارث کو، تو میں اپنی زندگی بھر ان کی خدمت کرتا. اللہ عجیب جملہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام جو ان کے جد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے ایک خاص اہتمام کیا، ایک خاص عظمت رکھی، ایک خاص مرتبہ رکھا ہے. آپ کے لیے ایک خاص مرتبہ رکھا ہے کہ امام معصوم جو جد ہیں، جو آپ کے اجداد میں سے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتہ. کبھی ایسا ہوا کہ تنہائی میں امام کی یاد آئی ہو، آنسو بہا ہو؟ دعائے ندبہ کے جو فقرات ہیں بڑے عجیب و غریب فقرات ہیں. آپ جو آئینہ آئینہ کہتے ہیں نا، کہاں ہے کہاں ہے، یہ کہاں ہے کب آدمی کہتا ہے؟ جب آپ کی کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے، کوئی قیمتی چیز کیا بلکہ ایسے کہیے کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ بہت چاہتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے یا کہیں غائب ہو جاتا ہے، نہیں ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہاں ہو، تمہاری یاد مجھے ستا رہی. این المعمل الاحیاء الکتاب بخدود. یہ آئینہ آئینہ جو دعائے ندبہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں اس گہرائی سے کہنا چاہیے دل کی کہ گویا آپ کا کچھ کھو گیا ہے. ہم نے اس طرح کے امام کو کتنا دیکھا ہے اس طریقے سے امام؟ واقعاً بتائیں. وہ امام ہیں، 12ویں ہیں، ماننا ہمارا عقیدہ وہ الگ سے. آپ کبھی سفر میں جاتے ہیں، فون کرتے ہیں بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں آنسو آنے لگتا ہے. وہ یاد کرتا ہے آپ کو، بابا کہاں ہے، آئیے. خاص کر کے اگر بچی ہے، آپ کی محبت بیدار ہوتی ہے. کافی دن سے سفر میں نہیں آئے، نہیں کھلایا بچی کو، یہ ہوتی ہے محبت. اور جب یہ محبت ہوتی ہے نا تو پھر یہ ہمیں غافل نہیں ہونے دیتی. شخص جوان تھا اور دوسرے مذہب کا تھا، یہودی تھا. ماں امام کے ماننے والی تھی، کسی شیعہ گھرانے سے ماں تھی، لیکن یہ اپنے باپ کے مذہب پہ تھے. تو جب ماں کا انتقال ہونے لگا، اس نے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہی ہوں، لیکن ہم جن کو مانتے ہیں ان میں سے ہمارے آخری امام ہیں، وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور بیٹا کبھی بھی مشکل کا وقت آئے تم پہ تو ان کو بلا لینا، وہ تمہاری نصرت کو آئے. اس کو ماں کی یہ نصیحت ذہن میں تھی، ماں کی باتیں بچوں کو ذہن میں رہتی، خاص کر کے اگر آخری وقت میں کہوں. اس کے دل میں تھا کہ میری ماں نے ایسا کہا. اتفاق ہوا کہ وہ سفر پہ جا رہا تھا اور قافلے سے بچھڑ گیا. قافلہ رکتا تھا نا بیابان میں، پڑاؤ پڑا، وہ کہیں اپنی حاجت کے لیے کہیں گیا ہوگا، کچھ لینے نہیں پتہ، قافلہ نکل گیا، وہ رہ گیا. جیسے بس چھوٹ جاتی ہے، بس والے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں، آپ چائے پانی گئے، جب تک آئے بس نکل گئی. تو اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ چلو بس نکل گئی تو دوسری پکڑ لیں گے، کھڑی ہے. قافلہ گیا تو آپ صحرا میں، میدان میں اکیلے ہیں، کون ہے؟ اب کوئی اور قافلہ آئے گا تب تو. کب آئے گا قافلہ کیا پتہ، ہفتے لگ جائیں، کئی دن لگ جائے. اچھا وہاں میدان، بھوک پیاس، پانی، اتنے امکانات تھوڑی ہوتے تھے پہلے. خیر وہ ڈھونڈتے ہوئے قافلے کے پیچھے نکلا، لیکن قافلہ جدھر گیا تھا وہ راستہ، ہوا چلتی تھی، راستے مٹ جاتے تھے. وہ کہیں اور سمت نکل گیا، وہاں گیا تو اور جنگل اور بیابان، وہی ریت.
اب اس کو لگا کہ ہم تو مر جائیں گے، خطرے میں ہیں ہم، کوئی بچائے گا نہیں ہمیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی۔ ماں نے کہا تھا بیٹا دیکھو، جب بھی تم کوئی مشکل وقت میں پڑنا تو امام کو یاد کر۔ اس نے اسی صحرا میں توسل کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، مولا مدد کو آئے، مولا نصرت کو آئیے۔ کون بلا رہا ہے؟ جو مانتا نہیں ہے۔ روتا رہا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخص ظاہر ہوئے اور اس کا ہاتھ تھاما، جو کچھ تھوڑی بہت باتیں ہوئی ہیں، اور اس کو لے آئے وہاں تک جہاں پر قافلہ تھا، قریب تک لے آئے۔ تو اب جب جانے لگے تو یہ رونے لگا، ماں نے صفات تو بیان کی، رونے لگا، کہا مولا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، عاشق ہو گیا، کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں ہم بھی رہیں گے۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا اسی وقت ہمارے کتنے چاہنے والے ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں ان کی نصرت کو جانا ہے، ہمیں ان کی بھی خبر لینے جانا ہے۔ تو پھر جب امام اس سے جدا ہونے لگے تو کہا کہ اپنی ماں کے دین پر رہو بیٹا، اس پہ رہو، اپنی ماں کے دین پہ رہو۔ اور وہ سمجھ گیا کہ ہمارا دین نہیں صحیح تھا اور ہمیں اسی کو انتخاب کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان ہے نہیں ہے، اگر آپ سچے دل سے امام کو بلا رہے ہیں تو ایمان بھی شرط نہیں، وہ ایمان بھی عطا کر دیں گے۔ اگر دل سے محبت ہے گہری یا لگاؤ ہو جاتا ہے، آئیے اپنے دل کو امام کی طرف متوجہ کریں، ویسے جیسے ہمارا دل اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے خاص دوستوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر اس انداز سے ہمارا دل متوجہ رہے تو یقیناً ہم غفلت کا شکار نہیں ہیں۔ امام بظاہر پردے میں، غیبت میں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم وارث نہیں رکھتے۔ اور ایک تو ظاہری سلسلہ بھی ہے، یہ نواب امام جو ہیں، امام کے راستے پہ چلنے والے، آج تو بہت سے لوگ آ گئے ہیں کہ ارے وہ ضرورت نہیں ہے، امام نے حدیث بیان کر دی اسی پہ عمل کر لیں گے۔ عجیب بات ہے۔ حدیث کوئی ایک دو حدیث ہے جو تم عمل کر لو گے؟ 40 سال لگ جاتے ہیں احادیث کو جمع کرنے، ان کے آپس میں جو حدیثوں کا ٹکراؤ ہے، حدیثیں آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ان کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے 30 40 سال۔ آپ کریں ہم حدیث اٹھائیں گے عمل کر لیں گے، آپ کریں ہم حدیث اٹھائیں گے عمل کر لیں گے۔ ہم جو نواب امام کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ وہ کلام معصوم کو صبح شام دن رات 24 گھنٹہ پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نے فلاں افلاطون پہ پی ایچ ڈی کیا ہے، ہم نے ارسطو پہ پی ایچ ڈی کیا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی؟ کوئی بھی اس کی بات لے کے بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ لیکن آپ جب افلاطون یا ارسطو پہ بات کرنی ہوگی تو کہیں گے جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کو بلاؤ۔ آپ بھی جا کے اسی کتاب اٹھا کے 2 باتیں بتا دیجیے افلاطون کی باتوں کو، نظریات کو۔ کیوں آپ نہیں کر سکتے؟ جیسے آپ کریں گے حدیث کی کتاب اٹھاؤ اور عمل کر لو، تو آپ ایسا کریے، ارسطو افلاطون کی کتاب اٹھائیے اور بتا دیجیے آگے کہ ارسطو کیا تھے، کیا ان کے نظریات تھے۔ کیوں جاتے ہیں ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جس نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہو؟ کہا وہ بہتر سمجھے گا، وہ بہتر اس کے نظریات، اس کی باتوں کو درک کرے گا، کیونکہ اس نے اس پہ کام کیا ہے۔
تو ہم مراجع پہ جو رجوع کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، اس نے قول معصوم پر کام کیا۔ ہم کتنا کام کرتے ہیں قول معصوم، کتنی روایتیں پڑھتے ہیں؟ جاہل آ گئے تم خود روایت پڑھ لو، عمل کرو۔ اور تو فتنہ پھیل گیا، امریکہ بیٹھ کے وہ مراجع کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ یاری کیا نام لینے اس کی، دیکھا ہوگا آپ نے کیا پڑھا ہے وہ؟ 5-7 سال قوم میں پڑھا ہوا تھا، پھر گیا 2-4 سال نجف تھا، اس کے بعد دوبارہ چلا گیا امریکہ، وہیں کا پیدا ہے۔ اس کے ماں باپ پہلے سے افغانستان سے، وہاں ہے تو افغانی، وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں سے آیا، اچھا آپ نے جو زیارتوں میں گئے دیکھا ہے کہ افغانی لوگوں کی ایران میں وہ سب غلط ہے، ہم نہیں مانتے اسلام ان چیزوں کو، نہیں، افغانی لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس سے بھی وہ چڑھا ہوا تھا۔ تو کہیں کا غصہ کہیں کیوں اتار رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ آپ کی اہمیت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو اس کا غصہ آ کے تم مراجع میں اتارو، بھائی یہی ہے نا۔ اور بیٹھے کہاں ہیں؟ جو دشمن ہے اسلام، وہاں جا کے بیٹھے، وہاں سے وہ اسلام پھیلا رہے ہیں۔ دشمن کے گھر میں جا کے بیٹھ کے وہاں سے اسلام پھیلا رہے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ اتنا آسان اسلام پھیلانا ہوتا کہ ہم دشمن کے گھر میں جا کے اسلام پھیلاتے تو پھر تو کیا آسان کام ہو گیا بھائی یہ تو۔ پھر کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ بھائی ایک سسٹم ہے، سسٹم کی ساری دنیا چل رہی ہے۔ آپ بزنس کرتے تو ایک سسٹم بناتے ہیں، کوئی آئے گا یہ کہاں سے کر رہے ہیں، وہ کہاں سے کر رہے ہیں، تو بھائی ہمیں اس سسٹم کو چلانا ہے تو ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ ہر چیز پہ ہم دلیل کہاں سے لائیں گے یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ بس کر رہے ہیں، سسٹم چلانے کے لیے ہمیں ضرورت لگ رہی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ تو مراجع بھی دین اہل بیت کو اور اس منصب کو اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں جو ضرورت محسوس کر رہے ہیں، جو خود ائمہ نے ہدایت دی ہے، اس پہ وہ روش پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم مراجع کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ قول معصوم کے اسپیشلسٹ ہیں، اس پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ روایت آ کے بیان کریں۔ بھائی کیا فرق ہے کہ ہم آ کے آپ کو 4 لائن کی روایت بیان کریں یا ایک جملے میں فتویٰ بتا دیں؟ نظریے میں اختلاف تو ہمیشہ رہا۔ ائمہ کے دور میں کیا فتویٰ نہیں تھا؟ محمد ابن مسلم، جناب زرارہ، دوسرے راویوں سے امام کہتے تھے ہم نے تمہیں کچھ سکھا دیا ہے، قانون بتا دیا، اب جاؤ کوفے جاؤ، بصرے جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فتویٰ دو، نماز پڑھاؤ، لوگوں کو مسائل بتاؤ، ہم نے جو قوانین بتائے اس سے لوگوں کو بتاؤ۔ وہی کام آج مرضی بھی کر رہے ہیں، روایت کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ تم زیادہ روایت کو سمجھتے ہو، وہ زیادہ روایت کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں۔ سمجھنا اور ہے، ایسی کتاب پڑھ پڑھ کے اگر ہر کوئی مجتہد آیت اللہ بن جائے، بغیر کسی استاد و بزرگ کے پاس جائے، تو پھر تو دین کا فاتحہ پڑ جائے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کو مانے، آپ چاہتے ہیں صرف اہل بیت کا نام لے، اسی میں زندگی گزار دیں، تو وہ آپ کا مزاج ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہم نے اس پہلے دن کیا کہا تھا؟ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حاکم اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیز اس کے اوپر حکومت کرتی۔ سب سے پہلی حکومت، سب سے اہم، سب سے بڑی حکومت کرنے والی چیز انسان کے اوپر اس کا مزاج ہے۔ دوسری چیزوں کا اثر بعد میں لیتا ہے، مزاج کا اثر پہلے لیتا ہے۔ وہ آپ کو نئی نمازیں پڑھنی ہے، نئی عبادت کرنی ہے، نئی کلاسیں شرکت کرنی ہے، صرف ائمہ اور اہل بیت کی محبت میں زندگی گزار دینا ہے، کریے، لیکن اس کو رد نہ کریے، اس کو کنڈم نہ کریے جو کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مثلا ہمیں کچھ پیسہ نکال کے دین کے لیے خمس کے، زکوٰۃ کے، صدقے کے کسی بھی اور نام پہ دینا چاہیے، ہم صرف اہل بیت کے نام پہ دیتے، نہ دیجیے، کنڈم کیوں کر رہے ہیں؟ مزاج آپ کو کیونکہ پسند نہیں کرتا اس لیے آپ اس کو کنڈم کریں۔ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے،
اب وہ کیونکہ اہل سنت کے پاس کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی سال 6 مہینہ سال بھر ان کی کتابوں کو پڑھے گا، ہر چیز ان کی انہی کی کتابوں سے رد کر سکتا ہے۔ تو تم نے پڑھ لیا، ان کو رد کرتے ہو، اور اس کا مطلب آؤ گا کہ اپنے والوں کو بھی رد کرو، کچھ بھی بولو۔ کبھی امامہ پہنے چلے آ رہے ہو، پھر کبھی ٹائی لگائے چلے آ رہے ہو، ہے کیا یہ توازن تمہارے اندر ہے نہیں؟ ایسے لوگ سائیکولوجک بیمار ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں۔ امام کی غیبت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، شیخ مفید، شیخ توسی، مرحوم کلینی، سید مرتضیٰ، سید رضی، سب علماء ہی تھے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں اتنا سواد نہیں ہوتا تھا۔ بھائی یہ میں ساتھ نہیں دے رہا ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اس زمانے میں اتنا سوال نہیں ہوتا تھا، کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے روایت لکھ کے بھیج دیا کہ یہ روایت میں آیا ہے۔ جیسے آپ ہم سے اخلاقی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم بتا دیتے کہ ہاں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا کہ کنجوسی کرنے والے کے ساتھ نہ رہو، ٹھیک ہے، روایت بتا دیتے ہیں۔ اب جیسے جیسے تحقیقات بڑھتی گئیں، کتابوں کا مطالعہ بڑھتا گیا، زمانے امام سے ہم دور ہوتے گئے، لوگوں کے الگ الگ نظریات آتے گئے، تو مجتہد بھی اپنی فکر سے ہی نظریہ دیتا ہے، کہیں آسمان سے وحی تو نازل نہیں ہوتی اس پہ، انہی کو علوم کو حاصل کر رہا ہے، اللہ نے جو اس کو توفیق دی ہے اسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تم جو کہہ رہے ہو ہم حدیث سے سمجھیں گے، تو تم کہاں سے سمجھو گے؟ تم آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، تم بھی تو اپنی ہوئی کھوپڑی سے اپنے دماغ سے ہی سمجھو گے۔ نہیں، روایت بیان کرو ہر بات میں، اور روایت ہم بیان کریں گے، آپ فتویٰ عمل کر پائیں گے؟ اتنی اختلافات ہیں روایتوں میں، شروع کی روایت میں کچھ ہے، آخر میں کچھ ہے، ایک روایت میں کچھ ہے، دوسری روایت میں کچھ ہے، کون کیا کیا ہم آپ کو بیان کریں؟ خود جاؤ کتاب پڑھو، ہر آدمی خود کتاب پڑھ پائے گا؟ اگر انہوں نے نچوڑ نکال کے، اب جیسے کہ آپ جائیں ہوٹل پہ، کہیں بھائی ہمیں فالودہ بنا کے دے دو، تو وہ کہے جاؤ اندر سب سامان رکھا ہے فالودہ بنا لو، تو اگر بنانا ہوتا تو ہم تمہارے پاس آتے؟ پاگل ہیں، تم بنا کے ہمیں دو۔ تب تو کہتے ہیں واہ کیا چیز تیار کر کے آپ نے دیا ہے، ہماری زحمت کم ہو گئی۔ اور مجتہد آپ کو روایات سے حکم شریعت آمادہ کر کے، توضیح المسائل میں لکھ کے ایک ایک چیز اس پہ بررسی کر کے عمر کھپا کے دے رہا ہے، تو روایت لا کے بیان کرو۔ تو جاؤ ایک ایک روایتیں پڑھو نا، کتابیں تو موجود ہی ہیں، حل کرو۔ کس نے منع کر دیا؟ کر لو تو تم خود مجتہد ہو۔ روایتوں خلاف فتویٰ دیتے ہیں، وہ روایتوں میں ہر طرح کا لفظ آئے، لکیر کے فقیر ہیں یہ لوگ، لکیر کے فقیر، لکیر پکڑ لیے وہ اسی پہ چلنا ہے۔ ارے اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دیا ہے، درایت دیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، سوچنے کی کوشش کرو۔ مزاج کو حاکم مت بناؤ، دین کو اپنی زندگی میں حاکم بناؤ۔ تمہیں کسی کو پسند نہیں، کوئی فکر پسند نہیں، کوئی طریقہ پسند نہیں، تو وہ غلط ہے، ہم صحیح۔ دین کیا کہتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، دین کی برجستہ شخصیتیں کیا کہتی ہیں، ائمہ کیا کہتے ہیں، اس پہ غور کرو، کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اسی لیے بتایا ہم نے، سوشل میڈیا وہ ہے کہ جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے شیطانی قوتیں اس پر کام کر رہی ہیں، اسی طریقے سے رحمانی قوتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی باریکی سے مسائل کا جواب علماء بیٹھ کے 40 سال ایک ایک روایت کو بررسی کرتے ہیں، فقہی کس حالات میں آئی، راوی سچا، پڑھو عمل کرو، اتنا ہر
آج ہر علم اپڈیٹ ہو چکا ہے، آگے جا چکا ہے. آج ڈاکٹری کتنا آگے جا چکی ہے، سائنس کتنا ڈاکٹری میں آگے جا چکی ہے. اب کوئی آئے کہے کہ ہمیں یہ سب اٹھا کے پھینکو، جاؤ وہ 100 سال پہلے جو لوگ جڑی بوٹی سے ہر چیز کا علاج کرتے تھے اس سے کرو. بخدا کتنے لوگ زندہ بچیں گے؟ اگر کسی کو پتھری ہو جائے گال بلیڈر میں، کتنے لوگ کی پتھری آپ اس سے نکال دیں گے، زندہ بچا لیں گے. ماں مر رہی ہو، کتنے لوگ بچا لیں گے بچے کو، ماں کو. مانو کہ یہ حقیقت ہے کہ آج 10 بچے ہوتے تھے 5 مر جایا کرتے تھے. کہاں گئی تھی اس ترتیب؟ ڈاکٹری کہاں گئی تھی؟ آج 10 ہوتے ہیں تو 10 زندہ رہتے ہیں. مانو دنیا پیش رفت کر رہی ہے، ہر علم میں پیش رفت کر رہی ہے. ٹھیک ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کے نقصانات ہیں. ہمیشہ سکے کا 2 پہلو ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے آج کی دنیا ہو، چاہے قیامت تک کوئی دنیا آنے والی ہو، کوئی بھی اچھے سے اچھا نظریہ آنے والا ہو، ہمیشہ سکے کا 2 پہلو ہوتا ہے. اگر اچھائی ہے تو کچھ اس کے ساتھ مشکلات ہوں گی، سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اس کا مطلب تھوڑی کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. آج اکثر جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ جڑی بوٹی لے کے بیٹھتے ہیں. 90% آپ کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ ہم نہیں کہتے جڑی بوٹی کام نہیں آتی، کام آتی بھی ہے کہیں کہیں بیماریوں میں. اب ہم کہیں گے نہیں یہ سب بیکار ہے، پھینکو یہ سب، خالی جڑی بوٹی پہ لے کے چلو، جب تک اللہ زندہ رکھنا ہے زندہ رکھے نہیں مر جائیں. یہ وہی لکیر کے فقیر والا کام. اچھی چیز جائیں لے لو. خوب ہر علم نے ترقی کیا، فقہ کیوں نہ ترقی کرے؟ فقہ میں کیوں نہیں فکر نہ آئے زمانے کے لحاظ سے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ بھاونگر میں ایک دفتر استفتاحات شروع کیا جائے اور وہاں پر بھی شہادت، ولادت اور جوانوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ پروگرام تحقیق صاحب کی تعاون انشاءاللہ رہا تو ان سے بھی ہم لوگ بھی استفادہ کریں گے. آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو باہر سے حضرات آئیں گے تاکہ دین کو بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچایا جا سکے. آج جو مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے، جو غلط فکریں پھیلائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ان سب کا دفاع کیا جائے اور بہتر طریقے سے ہم امام اور امام کے دین کو لیں اور اس پر عمل کر سکیں. پروردگار ہم سب کو امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار امام کی خوشنودی ہمارے شامل حال فرمائے، ہمارے دل کو امام کی محبت سے بھر دے. پروردگار ہم سب کو، ہماری قوم کو نیک و صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ہمارے دل کو علوم آل محمد سے منور فرما. امام کی خاص عنایت ہمارے شامل حال فرما اور ہم کو ان کے امان و انصار میں سے قرار دے. اور ایک بلند آواز سے سوال. 5-10 منٹ سوال جواب کریے. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں، صلوات. راجاڑی کیا ہے؟ لاکھاڑی ذوالفقار ایس. آئیے ماشاء اللہ. حاجی صاحب آئیے. اس سال یہ حج پہ ہمارے، آپ حج پہ گئے تھے، ہماری طرف سے تحفہ رکھے. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی سوال ہو تو حاضر خدمت ہے. اختلاف ہوتے ہیں مسئلے، ان سب سے ایک کا یہ فتویٰ ہے، دوسرے کا الگ. اس کی انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم اس کی مثالوں کی طرف آپ کو اشارہ کریں گے، تب آپ خود متوجہ ہو جائیں گے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اس اختلاف ہونا ہی ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو تعجب کی ضرورت ہے. اختلاف ہونا تعجب کا باعث نہیں ہے. اگر اختلاف نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. یہ سمجھ لیجیے. آپ اختلاف کو گڑبڑ سمجھتے ہیں، ہم عدم اختلاف کو مشکل سمجھتے ہیں. ہاں وہ ہم بتائیں گے اگلے جلسے میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ. اسی پہ پھر بیان کریں گے کہ مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. یہ ایک اہم سوال ہے جو بہت کیا جاتا ہے اور ہم سے دریافت کیا جاتا ہے. تفصیلی اس کا جواب. اور کچھ
جی بتائیں. افطاری کے وقت ابھی 2-3 دن پہلے ویڈیو آیا تھا کہ افطاری کے وقت اپنے فیملی کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے صحیح. اور اس کا کیا ثواب ہے؟ وہ ویڈیو صحیح نہیں ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے، کئی سال پچھلے سال بھی آئی تھی. دیکھیے مسجد میں آنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ختم نہیں ہونے والا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ روزہ کھولنا، تو مسجد میں آپ کو پیٹ بھر کے کھلایا تو جاتا نہیں. یہاں روزہ کھولیے، وہاں جا کے فیملی کے ساتھ کھائیے، تھوڑی منع کر رہے ہیں. مسجد میں پیٹ بھر کے کھانا تھوڑی مل رہا ہے. آپ یہاں روزہ کھولیے، نماز پڑھیے، ثواب لیجیے، اس کے بعد فیملی کے ساتھ جائیے گھر میں بیٹھ کے کھائیے آرام سے. وہ نہیں صحیح ہے، ہم نے بھی دیکھا. آپ بھی جس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے خلاف اس کی کلپ میں نے بھی دیکھی ہے اور سب کتاب سے ایسا دیتے ہیں. نہیں، کتاب سے ایسا نہیں، وہ ٹھیک ہے لیکن مسجد کا اپنا ثواب ہے نا. وہ نہیں، ہاں آپ نے جو مرزا کے خلاف بتا تھا نا سوٹ والے اور ہاں، اس کی کلپ میں نے بھی دیکھی ہے. وہ کتابوں سے جو لاتے ہیں نا وہ سب بے بنیاد دلیل ہے، کچھ کوئی کتاب میں نہیں ہے. اور اگر روایت کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ ہے. روایت میں کہا نا، روایت پڑھنا ہنر نہیں ہے، روایت سمجھنا ہنر ہے. وہ جاہل اور روایت سمجھتا ہی نہیں. کتاب بتاتے ہیں کہ پیج نمبر وہ کہتا ہے یہ یہاں ہم نے سنا ہے خود، یہ یہاں روایت آئی تھی، مجتہد نے اس سے خلاف فتویٰ دی. تو اور بھی روایتیں ہیں. روایت کو سمجھنا، وہی روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے، روایت کیا کہنا چاہ رہی ہے، بہت مہم مسئلہ ہے. کیونکہ عربی ہے نا، تو عربی میں کیا اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے، آپ لوگ تھوڑا سا سائلنٹ ماحول بنا لیں. سوال ان کا یہ ہے کہ وہ شخص جن کے بارے میں ہم نے بات کیا ابھی، اللہ یاری، وہ کتابوں سے لے آتے ہیں اور کتابوں سے لا کے یہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا مجتہد نے فلاں روایت کے خلاف فتویٰ دیا. دیکھیے وہ جو روایت لاتے ہیں مرجع کے سامنے وہ روایت بھی ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسری روایتیں بھی. ان تمام روایتوں کو مرجع لے کے بیٹھتا ہے، پھر اس میں کوشش کرتا ہے کہ ان کو جمع کرے، یعنی ایسا کچھ اس میں نظریہ نکالے کہ ساری روایتوں پر عمل ہو جائے. لیکن کبھی کبھی وہ بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پھر سندی لحاظ سے بھی بررسی ہوتی ہے. پہلے سندی لحاظ سے بررسی ہوتی ہے، پھر مفہوم کے لحاظ سے بررسی ہوتی ہے. اگر اس کے بعد بھی کچھ شبہ رہ جاتا ہے تب وہ ظاہر ایک روایت کے خلاف فتویٰ آتا ہے، دوسری روایت کے مطابق ہوتا ہے. جو انہوں نے مثالیں دی ہیں بہت سی دی ہیں، وہ کنویں کے پانی نکالنے کی مثالیں ہیں اور بہت سی مثالیں انہوں نے دی ہیں، وہ سب کا جواب ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک دو آدمی کو شیعہ بھی بنایا. ہاں، شیعہ بنانا الگ مسئلہ ہے. اس نے بنایا شیعہ بنانا کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اخباری بھی بنا دیں گے، ان دونوں میں فرق ہے. اس مذہب کی بنیادیں سست ہیں، ہمارے مذہب کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس لیے یہ ہو گیا قیاس. وہ اچھا اس کو بنا دیا تو یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہی غلط ہے. اسی سے تو لوگ اثر لے رہے ہیں کہ وہ ان کو شیعہ بنا رہے ہیں. شیعہ بنانے کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کو اخباری بھی بنا سکتا ہے. اس نے غلط یہاں پہ غلط گوٹی چلی، وہی مشکل ہے نا. وہ سوچ رہا ہے کہ ہم وہاں واش بنا دیں گے، ہم اخباری بنا دیں، غلط نظریے کو لا کے. یہی تو غلط ہے، اس کا روش ہی غلط ہے نا اس کی. ان کے یہاں کیا ہے، اہل سنت کے پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کون تھا جانا چاہیے. بھی پڑھو، پڑھ لیں گے، آپ حل کر لیں گے، ہے ممکن. کیا بات ہے جاہلوں والی بات کر رہے ہیں. بتایا اس پہ بھی عمل نہیں کر پاتے تو ڈھونڈنے کا. ضروریات بدیہات کا انکار کر دینے سے تھوڑی ہوتا ہے. دکان کھول رکھی ہے، فلاں کھول رکھا ہے، ڈھکا توہین کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. بھئی آؤ تم چلاؤ کوئی سسٹم شیعت کا، اس سے بہتر چلاؤ. اور کوئی سوال؟ چلیے اب تو سب